اچھا، بہت سے لوگ عام طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبودار گھاس کا اور خوشبودار جڑی بوٹیوں وغیرہ کا سونگنا مکروہ. تو لوگ عام طور پر پھول سونگنے میں بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پھول سونگیں گے تو یہ روزے میں مکروہ ہے. تو پھول سونگنا یا عطر سونگنا یا پرفیوم وغیرہ سونگنا یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ فقط خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کا مسئلہ. دیکھیے، جب بھی مکروہات یا جب بھی آپ وہ چیز پڑھتی ہیں تو آپ خود سے قیاس نہیں کر سکتے اس کے اوپر. جیسے بہت سے لوگوں نے اس پہ قیاس کرنا شروع کر دیا کہ جب کلیاں ٹھنڈے پانی سے کرنا، یعنی اپنے منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں بلا وجہ، تو اسی طریقے سے بلا وجہ نہانا بھی مکروہ ہونا چاہیے. یہ قیاس. اسی طریقے سے خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیوں کا جو تذکرہ ہے تو فقط اسی کی حد تک یہ چیز رہے گی، اور دوسری خوشبودار چیزوں کے اوپر مسئلہ نہیں جائے گا. تو پھول سونگنا یہ الگ سے لکھ کر بھی آیت اللہ سیستانی کے آفس کے لحاظ سے بھی معلوم کر لیا گیا، تو وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ پھول سونگنا یہ کراہیت نہیں ہے، البتہ خوشبودار گھاس کو سونگنا یا خوشبودار جڑی بوٹیاں وغیرہ سونگنا یہ مکروہ.